اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام کی تاریخ میں بہت بلند مقام اور مرتبہ حاصل ہے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے وہ قبیلہ قریش کے معزز اور بہادر نوجوانوں میں شمار کیے جاتے تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے اسے چھپایا نہیں، بلکہ کھلوں بندوں اپنے اسلام کا اعلان کیا اور سب مسلمانوں کے ساتھ لے کر حرم شریف میں جا کر نماز پڑھی۔ ان کی جرأت اور بے خوفی ہی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فاروق کا لقب عطا فرمایا۔ فاروق کا مطلب ہوتا ہے حق اور سچ، یا سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے والا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ ایک تجارتی قافلے کے ساتھ مال لے کر مکہ سے شام گئے۔ قافلے میں قریش کے کئی اور بڑے سردار بھی شامل تھے۔ یہ قافلہ شام کے سب سے بڑے شہر دمشق گیا اور وہاں اپنا مال بیچ کر واپس مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ تھوڑا سا فیصلہ طے کیا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو یاد آیا کہ ان کی ایک رشتہ دار خاتون نے انہیں کچھ سونا دیا تھا اور کہ اسے بیچ کر اس کے لیے کچھ کپڑے وغیرہ لیتے ہیں۔ انہوں نے اپنے قافلے کے ساتھیوں سے کہا کہ میں فلاں عورت کے کام جا رہا ہوں اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آ جاؤں گا۔ مجبوراً جب وہ یہ کام کر کے جلد واپس آ جاؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق واپس گئے تو بازار بند ہو چکا تھا۔ مجبوراً وہ ایک سرائے میں ٹھہر گئے اور سو گئے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اللہ کا ایک بندہ سرائے میں آیا۔ اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جگایا اور اپنے ساتھ گھر لے گیا۔ معلوم نہیں یہ نیک آدمی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے سے جانتا تھا۔ حضرت عمر پہلے بھی کئی دفعہ دمشق آ چکے تھے۔ یہ ان کے والد خطاب سے اس کی کوئی واقفیت تھی۔ اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی خاطر کی۔ کھانا کھا کر وہ تو سو گئے اور ان کا میزبان رات بھر عبادت کرتا رہا۔ صبح کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوئے تو ان کا میزبان نے کہا کہ اکیلے بازار نہ جانا، بازار میں لٹیرے اکثر مسافروں کو لوٹ لیتے ہیں، میرے ساتھ چلنا۔ یہ کہہ کر وہ سو گیا کیونکہ رات بھر وہ جاگتا رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے جگانا مناسب نہ سمجھا اور اکیلے بازار چلے گئے۔ ابھی بازار کھلا نہ تھا، وہ بازار کھلنے کا انتظار کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد ایک عیسائی پادری اپنے نوکروں کے ساتھ آیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کر کے اپنے نوکروں کو حکم دیا، اس شخص کو پکڑ لو، یہ گرجے کا کام بہت اچھی طرح کر لے گا۔ اس زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے تنوع پہلوان تھے۔ پادری کے نوکروں نے ان کو پکڑ لیا اور ایک پرانے گرجے میں لے گئے۔ پادری نے ان کو ایک ہتھوڑا دیا اور ان کو گرجے کی تلوار توڑنے پر لگا دیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ اس جگہ نیا گرجا بنوانا چاہتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن بھر کام کرتے رہے۔ کہیں شام کو جا کر چھٹی ملی اور وہ تھکے ماندے سرائے میں آ کر بیٹھ گئے۔ پہلے دن والا نیک آدمی پھر آیا اور ان سے پوچھا، آپ کدھر چلے گئے تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سارا قصہ سنایا تو وہ انہیں پھر اپنے گھر لے گیا اور ان کی بڑی خاطر مدارت کی اور انہیں تاکید کی کہ کل بازار جاتے وقت مجھے ساتھ لے جانا۔ اس کے بعد وہ کوئی عبادت میں مشغول ہو گیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو گئے۔ دوسرے دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بیدار ہوئے تو وہ اپنے نیک میزبان کو سوتے پایا۔ انہوں نے ایک بار پھر اس کو جگانا مناسب نہ سمجھا اور اکیلے بازار چلے گئے۔ اتفاق سے وہی پادری اپنے نوکروں کے ساتھ آیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر لے گیا۔ ان کو غصہ تو بہت آیا، لیکن کیا کرتے، غیر ملک میں وہ اکیلے تھے اور کوئی ہتھیار بھی نہیں تھا۔ دوسری طرف پادری کے ساتھ 8-9 نوکر بھی تھے اور سب ہتھیار بند تھے۔ پہلے دن کی طرح حضرت عمر تھوڑے کے ساتھ گرجے کی تلوار توڑتے رہے۔ جب دھوپ تیز ہوئی تو پادری اور اس کے نوکر کام میں مشغول دیکھ کر چلے گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوار کے ساتھ دم لینے کے لیے بیٹھ گئے۔ اتنے میں وہ پادری گھوڑے پر سوار چپکے سے آیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر ایک کوڑا مارا اور کہا، ہم سب گھر گئے اور تم نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ انہوں نے ادھر ادھر نظر بنائی، ہر طرف سناٹا تھا۔ انہوں نے پادری کو گھوڑے سے کھینچ کر نیچے گرا دیا اور اس کے سر پر ہتھوڑا مارنا شروع کر دیا۔ وہ بہت چیخا چلایا لیکن کوئی اس کی مدد کے لیے نہ پہنچا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹوٹی ہوئی دیوار کا ایک بھاری ٹکڑا اٹھا کر اس کے سر پر دے مارا۔ وہ پہلے ہی زخمی تھا، اب اس نے دم دے دیا۔ اس کو مرتے دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیزی سے بھاگ کھڑے ہوئے اور جس راستے سے دمشق آئے تھے وہ راستہ چھوڑ کر ایک دوسرے راستے پر چل پڑے۔ شہر سے کافی دور انہیں خچر پر ایک رومی ملا اور ان کے ساتھ چلنے لگا۔ وہ کچھ باتیں کرنے لگا لیکن نہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی باتیں سمجھتے تھے اور نہ وہ ان کی باتیں سمجھتا تھا۔ اس نے یکایک اپنی تلوار پر ہاتھ ڈالا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ وہ ان پر وار کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے فوراً اسے خچر سے کھینچ لیا اور اس سے تلوار چھین کر ایک ہی وار سے اس کا کام تمام کر دیا، پھر اس کے خچر پر سوار ہو کر آگے چل دیے۔ اس کے بعد کیا ہوا، اس کا حال خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح بیان کرتے ہیں۔ اس جگہ سے روانہ ہو کر میں ایک گرجا میں جا پہنچا۔ یہاں عیسائیوں کی ایک جماعت رہتی تھی۔ وہ گرجے کے اندر داخل ہوا تو گرجے میں رہنے والے سب لوگ میرے ارد گرد جمع ہو گئے اور مجھے سے میرے حالات کے بارے میں پوچھنے لگے۔ پھر وہ اپنے عیسائی عالم کے پاس لے گئے اور اسے میرے گرجے میں آنے کی اطلاع دی۔ وہ میرے پاس آیا اور مجھے نہایت غور سے دیکھنے لگا اور کہنے لگا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں کسی چیز کا خوف ہے۔ میں نے کہا، تم نے کیسے اندازہ کیا کہ مجھے کسی چیز کا خوف ہے؟ اس نے میرے سوال کو ٹال دیا اور کہا، اب آپ جب تک چاہے یہاں ٹھہرے رہیں، یہاں کسی قسم کا خطرہ نہیں کیونکہ آپ ہماری حفاظت میں ہیں۔ پھر اس نے مجھے اپنے گھر میں مہمان کی طرح رکھا اور میری نہایت خاطر مدد کی۔ پھر پوچھا، آپ کون ہیں؟ میں نے اسے بتایا کہ میں مکہ کا رہنے والا ہوں اور قبیلے قریش سے تعلق ہے۔ ایک تجارتی قافلے کے ساتھ آیا تھا۔ تجارت کا مال بیچنے کے بعد اپنے وطن جا رہا تھا۔ ایک ضروری کام کے لیے مجھے اپنے قافلے سے جدا ہو کر واپس دمشق جانا پڑا۔ اب میں اپنے وطن واپس جا رہا ہوں، راستہ بھٹک کر ادھر آ نکلا ہوں۔ وہ پادری مجھے غور سے دیکھتا رہا اور بار بار طرح طرح کے سوال کرتا رہا۔ میں نے اس کے یہاں نہایت آرام سے رات بسر کی۔ صبح کو اس نے پوچھا، آپ کا ارادہ ابھی یہاں ٹھہرنے کا ہے یا آگے جانے کا؟ میں نے کہا، میں اب آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر وہ اپنا شاندار گدھا جو بڑا خوبصورت اور نہایت تیز رفتار تھا لے آیا۔ اس پر کھانے کی مزیدار چیزیں اور قیمتی تحفے لا دیے۔ پھر اس نے کہا، آپ اس گدھے پر سوار ہو جائیں
اور چل پڑے۔ راستے میں آپ کا گزر کسی عیسائی کے مکان کے پاس سے ہوگا تو وہ آپ کو اس گدھے پر سوار دیکھ کر آپ کی بے حد تعظیم کرے گا اور آپ کی خاطر مدازت میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھے گا، پر میرا حق واجب ہو گیا ہے۔ میں نے کہا بے شک۔ اس نے کہا آپ کا تعلق ایک معزز قوم سے ہے، میری آپ سے ایک غرض ہے۔ میں نے کہا آپ بیان کریں، لیکن حیرت کی بات ہے کہ آپ جیسا بڑا آدمی مجھ جیسے پریشان حال مسافر سے کوئی غرض رکھتا ہے۔ اس نے بڑے یقین بڑے لہجے میں کہا سنیں، میں ایک ایسا آدمی ہوں جسے اللہ تعالیٰ نے آسمان کی کتابوں کا علم عطا کیا ہے۔ میں نے آپ کی ذات میں بہت سی ایسی نشانیاں دیکھی ہیں جو ظاہر کرتی ہیں کہ جب ایک مقررہ مدت پوری ہو جائے گی تو حالات میں زبردست تبدیلی آئے گی۔ اس وقت آپ ہمارے ملک کے حاکم بن جائیں گے اور یہاں کے سب شہروں پر آپ کا حکم چلے گا۔ پھر اس نے اپنی جیب سے قلم اور کاغذ نکالی اور کہا میری غرض یہ ہے کہ آپ اس کاغذ پر لکھ دیں کہ اس گرجے اور اس کی جائیداد پر جزیہ یا کسی اور قسم کا حکومتی ٹیکس معاف ہوگا۔ میں نے حیران ہو کر اس سے کہا آپ مجھ سے مذاق تو نہیں کر رہے؟ اس نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل فرمائی، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ آپ مہربانی فرما کر میری درخواست قبول فرمائیے۔ میں نے اس کو اس کی باتوں کا وہم سمجھا اور جس طرح اس نے کہا اسی طرح کاغذ پر لکھ کر اس کو دے دیا اور گدھے پر سوار ہو کر وہاں سے چل پڑا۔ راستے میں مجھے کئی جگہ سائیوں کی جماعتیں ملی، انہوں نے اس گدھے پر مجھے سوار دیکھ کر میری بڑی خاطر مدارت کی۔ میں اس طرح جگہ جگہ عیسائیوں کا مہمان بنتا تبوک تک پہنچ گیا۔ تبوک شام اور عرب کے سرحد کے قریب ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی شان، جس تجارتی قافلے کے ساتھ میں گیا تھا وہ قافلہ کافی دیر میرا انتظار کرنے کے بعد اس جگہ سے چل پڑا تھا جہاں میں نے اسے چھوڑا تھا، اور اب تبوک میں ایک کنویں کے قریب ڈیرا ٹھانے ہوئے تھا۔ قافلے والے مجھے دیکھتے ہی میری طرف دوڑ پڑے۔ وہ مجھ سے مل کر بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے اے ابن خطاب، ہم لوگ تمہارا انتظار کرتے کرتے بالکل مایوس ہو گئے تھے، تو ہم نے اس مقام سے کوچ کر دیا جہاں سے تم واپس مشق گئے تھے، مگر تمہارے بارے میں ہم پریشان تھے۔ یہ تو بتاؤ اتنے دن تم کہاں رہے؟ میں نے وہ تمام حالات بیان کیے جو مجھے پیش آئے تھے، لیکن اس پادری سے میری جو گفتگو ہوئی تھی وہ بالکل ظاہر نہ کی، کیونکہ میں اس کو اس کی باتوں کا وہم اور عقیدے کی کمزوری سمجھتا تھا۔ قریش کے ایک سردار ابو سفیان بھی اس قافلے میں شامل تھے۔ انہوں نے مجھے اس شاندار گدھے پر سوار دیکھا اور کہا تم لوگ اس نوجوان کی کمال بندی دیکھو، اسے کسی ایسی میدان میں بھی چھوڑ دیا جائے جہاں نہ پانی ہو اور نہ سبزہ، پھر بھی اس کو رزق مل جائے گا۔ اس پادری نے رخصت کرتے وقت مجھ سے کہا تھا جب میں اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ جاؤں اور گدھے کی ضرورت نہ رہے تو اس کی رسی کو خوشیوں میں رکھ کر اور کجیوں کو مضبوطی سے باندھ کر گدھے کو اسی جگہ چھوڑ دوں۔ میں نے ایسے ہی کیا۔ یہ دیکھ کر ابو سفیان نے کہا ارے یہ تم نے کیا کر دیا؟ گدھے کو ایسی جگہ چھوڑ دیا جہاں سے ڈاکو اور درندے اکثر گزرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ اس کے مالک نے مجھے ایسے ہی کرنے کی ہدایت کی تھی، وہی اس کی عادتوں سے زیادہ واقف ہے۔ وہاں سے روانہ ہو کر ہمارا قافلہ مکہ پہنچا۔ میرے اور پادری کے درمیان جو گفتگو ہوئی تھی وہ مجھے بلائے نہ بھولی تھی۔ پہلے تو کئی دن میں نے اسے دل میں رکھا، لیکن پھر مجھ سے ضبط نہ ہو سکا
اور میں نے یہ راز اپنے اس رشتے دار خاتون کے سامنے ظاہر کر دیا جس نے مجھے سونا دیا تھا۔ وہ بڑی عقل مند خاتون تھی۔ اس نے مجھ سے کہا، اے ابن خطاب، میں تمہارے بچپن ہی سے تم میں اچھی نشانیاں دیکھ رہی ہوں۔ تم جب بہت چھوٹے بچے تھے تو میں نے ایک دفعہ خواب دیکھا کہ تمہارا قد لمبا ہوتا جا رہا ہے، اور تمہارا قد اتنا لمبا ہو گیا کہ اس نے آسمان کو چھو لیا۔ یہ دیکھ کر میں نے خواب میں کہا، ارے یہ میرے بچے کی کیا حالت ہے۔ کسی نے کہا، اس کو دنیا اور آخرت میں بھلائی ملنے والی ہے۔ جاہلیت کے زمانے میں اس قسم کی باتوں کا مطلب میری سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ مکہ میں ایک شخص اہل کتاب یہود و نصارہ میں سے تھا جو بہت گمنام تھا۔ عام لوگ اس سے واقف نہیں تھے، لیکن قریش کے سردار اس سے واقف تھے اور اس کی بہت عزت کرتے تھے۔ ایک دن میں دوپہر کے وقت اس کے پاس آ گیا اور اس کے مکان پر پہنچ کر اسے آواز دی، ذرا دروازہ کھولیے، مجھے آپ سے ایک ضروری کام ہے۔ اس نے دروازہ کھول دیا۔ میں نے اس سے کہا، میں آپ سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ ان کو آپ اپنے دل میں راز بنا کر رکھیں اور کسی کے سامنے اس کو ظاہر نہ کریں۔ اس نے ایسا کرنے کا وعدہ کیا تو میں نے اپنے سفر کی تمام واقعات اس کے سامنے بیان کر دیے اور اپنے رشتے دار کے خواب کا ذکر بھی کر دیا۔ جب میں اپنی گفتگو ختم کر چکا تو اس نے کہا، اے ابن خطاب، جس کو تم نے معافی کا وعدہ لکھ کر دیا وہ اس زمانے میں عیسائیوں کا سب سے بڑا عالم ہے، اور جو کچھ اس نے کہا وہ سب کچھ سچ ہے، اور جلد ہی وہ تمہارے سامنے آ جائے گا۔ جہاں تک تمہارے رشتے دار خاتون کے خواب کا تعلق ہے تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مکہ میں ایک بہت بڑا انقلاب آئے گا، زمانہ ایک نئی صورت اختیار کرے گا اور آنے والے زمانے کے آسمان و زمین بدل جائیں گے۔ میں وہاں سے گھر چلا گیا اور اس کی باتیں اپنے دل میں لیے رہا۔ تھوڑے ہی عرصہ کے بعد قریش کی مجلسوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہونے لگا۔ یہ لوگ اس بات پر ناک منہ چڑھاتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہتے ہیں، لوگوں کو بتوں کی پوجا سے منع کرتے ہیں اور ایک اللہ کو ماننے پر زور دیتے ہیں۔ جلد ہی اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ظاہر کر دیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ حالات کو یہ صورت اختیار کر رہے ہیں جن کی طرف آسمانی کتابوں کے عالم شام نے اس بات نے اشارہ کیا تھا۔ یہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ختم ہو جاتا ہے۔ نبوت کے چھٹے سال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار ساتھی بن گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ بنے۔ سن 13 ہجری میں انہوں نے وفات پائی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ ان کے سفر نامے کی روایت کرنے والے راوی کا بیان ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت کے زمانے میں شام تشریف لے گئے تو ایک بہت پورا آدمی جس کے بال برف کی طرح سفید ہو چکے تھے عیسائیوں کی ایک جماعت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے امیر المومنین، کیا آپ مجھے نہیں پہچانتے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر آپ شام کے فلاں جزیرے والے ہیں تو میں آپ کو پہچانتا ہوں۔ اس نے کہا، جی ہاں میں وہی ہوں۔ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے آپ کو لکھ کر جو عہد دیا تھا وہی ابھی تک قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں عزت بخشی۔ انہوں نے ہمیں
اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ دین اسلام کی طرف دعوت دی، ہم نے یہ دعوت قبول کی، آپ ہی نے مجھے ان باتوں سے آگاہ کیا تھا، اب آپ کو کون سی چیز نے اسلام کو قبول کرنے سے روک دیا ہے؟ پورے پادری نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر اسی وقت اپنے ساتھیوں سمیت کلمہ پڑھ دیا اور اسلام کی دولت حاصل کر لی۔ سبحان اللہ۔